ناظرین، سینئر سیاستدان شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پارلیمان اور عوام کے سامنے بات ہونی چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا عوام کے سامنے بات کرنی پڑے گی، کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کا وہی رویہ ہے جو بانی پی ٹی آئی کا رویہ تھا، کچھ بھی خاص بدلاؤ نہیں آیا۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگاؤ، جیلوں میں ڈالو، بولنے نہ دو۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، بدنیتی پر مبنی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کریں، باہر کیوں بات کرنی ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام نے خفیہ باتوں کے لیے انہیں منتخب نہیں کیا، جو بات کرنی ہے سامنے آ کر کریں۔ پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، بانی کو جیل سے باہر نکالو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر قانون کے مطابق کیس کا کوئی فیصلہ نہ آیا تو پھر اس کی کیا ہی حیثیت رہ جائے گی۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں کا ایک پیج پر آنا انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے۔ رکاوٹ آخر کیا بن رہی ہے؟ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو پھر بیچ میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات ہوں گے یا پھر محاذ سرائی ہی ہوگی؟ ناظرین، آئیے سنتے ہیں سینئر سیاستدان اور سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے اس پہ کیا کمنٹس کیے۔ اچھا بس اب مذاکرات ایک طرف تو پی ٹی آئی سے ہونے ہیں، دوسری طرف مولانا صاحب والا وہ مدرسہ ریفارمز والا ایشو ہے، وہ بھی اس ٹائم پر اٹکا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا اگلے ہفتے تک سالو ہو جائے گا۔ یہ وعدہ کیا، 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ لیے، وعدے کے سائیڈ پر ہو گئے اور اب لگ رہا ہے کہ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال مولانا صاحب نے اس بنیاد پہ ووٹ دیا تھا، اوکے، کوئی گروپ پرو کو نہیں تھا کہ میرا یہ کر دو میں یہ کر دوں گا، لیکن انہوں نے یہ ایشو ریز کیا ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک ایشو ہے، اس کو بھی حل کریں۔ وہ اب حکومت اس سے مکر رہی ہے، وہ ڈال رہے ہیں صدر صاحب زرداری صاحب پہ۔ جی صدر صاحب ایک دفعہ روک سکتے ہیں نا، سیکنڈ ٹائم بل بھیجیں گے تو پاس ہو جائے گا۔ صدر صاحب کی ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، لیکن حکومت میں نہیں۔ جی وہ تو بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں بل تو ہم پاس حکومت کو کرتے ہیں نا، کریں۔ حکومت کو سپورٹ تو کرتے ہیں نا، آج ہٹ جائیں حکومت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ہٹنے کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں بس صاحب؟ نہیں، کوئی دراڑیں نہیں؟ یہ ایسی باتیں ہم نہیں کرتے۔ اتنی کوئی اسٹرانگ گلو ہے کہ وہ آپ بات کرنے کو تیار نہیں؟ اقتدار کی کرسی ہے، ہمیں چھوڑتی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن خورشید شاہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں، وہ ذرا میں آپ کو سناؤں گی۔ خورشید شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ میں یہ ضرور کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں پھر 4 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، جو بھی طے ہوتا ہے تو ایک باری تو وہ لیں گے۔ وہ 3 مہینے کی لیتے ہیں یا 6 مہینے کی لیتے ہیں، 9 مہینے کی لیتے ہیں، وہ کتنے دنوں کی باری لیتے ہیں، ایک باری ضرور۔ ابھی عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد انتخابات ہوں، وہ ایک باری ضرور لیں گے چاہے کچھ منتھ کے لیے ہو۔ آپ اگری کرتے ہیں؟ اور وہ اگر سال یا 2 سال بعد کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو گلو نہیں۔ عوام کو کرنے دیں نا، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ہم اس پہ یہ پیشن گوئیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ باریوں کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، باریاں نہیں ہوتی، باریاں نظام میں نہیں ہوتی، یہ بڑی غلط بیانی ہے، کہ غلط سوچ ہے کہ باریاں ہوتی ہیں۔ عوام باریاں دینے والے ہوتے ہیں، فیصلہ عوام کا ہوتا ہے، چاہے وہ 100 دفعہ کسی کو الیکٹ کر لیں، ان کی رائے کا احترام کریں۔ آپ نے باریاں لگانی ہے پھر چھوڑیں عوام کو۔ تو اگلے انتخابات کے اندر عوام کس کو سلیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، آج جو حالات ہیں، ہر روز حکومت کمزور ہو رہی ہے اور اپوزیشن مضبوط ہو رہی ہے پولنگ سٹیشن پر، اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ تو حکومت کے پاس اس کا کوئی سد باب ہے، کوئی سولوشن؟ کوئی سدے باب نہیں، یقین کریں، بہت خام خیالی ہے۔ آج نہ عمران خان کو کوئی ملنا ہے، حکومت کو کچھ ملنا ہے۔ آج ملک کی بات کریں، ملک کے مسائل کے حل کی بات کریں، ملک کو آگے بڑھائیں، عوام کو فلاح دیں۔ بس اب آپ نے آفر کی تھی کہ میں آئی ایم مور دین ہیپی ٹو بی اے برج ٹو برج اپ دس گیپ۔ دیکھیں، برج کوئی آیا؟ دو سائیڈ چاہیے تو برج ہوتا ہے تو نا۔ کچھ سروں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ مجھے نظر نہیں آتا، جب آپ ایک حملہ آور ہو رہا ہوگا، دارالحکومت دوسرا گولیاں چلا رہا ہوگا، تو برج کیا کرے گا؟ برج بھی کے بیچ میں مارا جائے گا۔
So آپ نے کہا میں نے برج بھی نہیں نہیں بننا. میں برج مجھے جو حکم کرے میں حاضر ہوں، لیکن سوچ ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے. مجھے ہم نے ریچ آؤٹ کیا باز صاحب حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو. میرا یہ ریچ آؤٹ کرنے کی لیکن بات اگر آپ نہیں نے ہوتی. ان کی gap کو سوچ bridge ہو، کرنا ہے ان کو اس بات کا احساس ہو. ہم بات کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے، روز بات کرتے ہیں. اگر ان کو احساس ہو کہ یہ ملک مشکل میں ہے، اس کے لوگ تکلیف میں ہیں، تو خود ڈھونڈیں کہ کیسے ہم بات کریں گے. ابھی بڑی عجیب بات ہے باز صاحب، ملک مشکل میں ہے اور کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. میں ابھی 2-3 منٹ رہ گئے لیکن I have to discuss this with خوشی you. کون منا رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں. جی. مسائل پروگرام کے اوپر، ہمارے بیلسٹک مسائل پروگرام کے اوپر 4 کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ یو ایس نے سینکشنز کی بات آ گئی ہے ان کی. ایک تو اس سٹیپ کو آپ کو ایکسٹراڈنری سٹیپ سمجھتے ہیں یو ایس کی طرف سے ہمارے بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے 4 کمپنی یہ ایکسٹراڈنری اسٹیپ ہے، ایکسٹراڈنری. ہماری جو میسائل کیپیبلٹی ہے وہ بڑی واضح ہے، اس کی رینج بڑی واضح ہے، وہ کس قسم کے میسائل ہیں، یہ سب ویل نون باتیں ہیں. ایک دم یہ کہہ دینا جی وہ امریکہ پہنچ جائیں گے، یہ اس میں بہت، اس دال میں بہت کچھ کالا ہے. اور یہ کالا کس وجہ سے ہوا؟ کالا آپ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. کس چیز کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ جو وہ مقصد بعد میں سمجھ آئے گا. کیونکہ جب آپ کا گھر کمزور ہوگا نا، پھر آپ کا دشمن آپ پہ حاوی ہو جائے گا. اچھا، یہاں پی ٹی آئی کی جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس نے تو اس کو رد کیا ہے. سابق صدر عارف الوی صاحب نے اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈرز نے بولا ہے کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے. اس کو ہر پاکستانی رد کرے گا، کوئی پاکستانی اس کے حق میں بیان نہیں دے سکتا. سجاد برقی ہیں، وہ ہے فوکل پرسن فار یو ایس اے ٹو چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب. اور ان کے پاس باقی بھی جو عہدے رہے، سیکریٹری پی ٹی آئی آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل چیپٹر، یہ میرے اسکرین پر چل بھی رہا ہے. یہ اب جو ہے اس ٹائم پر اس کے اوپر کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہوا. اگر وہ امریکی شہری ہیں تو یہی وہ کہیں گے، اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. پاکستانی پاسپورٹ بھی تو ہوگا نا؟ پاسپورٹ کی بات نہیں ہے. شہری بھی ہیں. جب آپ امریکہ کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں امریکہ کا وفادار ہوں، میں کسی فورن ملک کا وفادار نہیں ہوں گا. وہاں شاید پرنس کا لفظ استعمال ہو، مجھے بھول گیا، میں نے پڑھا ہوا ہے وہ پرنس کا لفظ استعمال ہوا ہے. کسی فورن پرنس کا، یعنی کسی فورن طاقت کا میں وفادار نہیں ہوں گا. تو وہ امریکن پالیسی سے ڈیفر نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا پاسپورٹ بھی تو ان کے پاس ہوتا ہے نا، باہر رہنے پاسپورٹ والوں ٹریول کے لیے ہے نا. یہ پاسپورٹ ہونا آپ کو ایک سہولت دی گئی تھی، جنرل ضیاء الحق نے دی تھی 1981 میں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جتنے بیٹھے پاکستانی ہیں دوہری شہریت والے، وہ پاکستانی نہیں ہیں عباس صاحب؟ وہ امریکہ کے وفادار ہیں. یہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے. جو امریکن شہری ہے اس نے حلف اٹھایا ہے. یہ دوسری جنگ عظیم میں جو وہاں پر جیپنیز نیشنلز تھے ان کو انہوں نے پکڑ کے کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیا تھا. ان کی وفاداری پہ شبہ آ گیا تھا. تو اس لیے یہ ایک بڑا سینسٹیو بات ہے. میں بھی اس ملک میں رہا ہوں، میں اس معاملے کو جانتا ہوں. تو امریکن شہری اپنے ملک کی جو نیشنل سیکورٹی کی پالیسی سے ڈیفر نہیں کر سکتا. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. یعنی وہ چاہے دوہری شہریت کے حامل ہو لیکن وہ دوہری شہریت سہولت کے لیے. شہری آپ ایک ملک کے ہوتے ہیں، آپ 2 ملکوں کے شہری نہیں ہو سکتے. ویری انٹرسٹنگ. بس صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے